ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 28 باب 1 سے 10 آیت تک۔ قیامت مسیح۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے مریم مجدلی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا زلزلہ آیا، کیونکہ خداوند کا ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی سی اور اس کی پوشاک برف کی سی سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردوں کی مانند ہو گئے۔ پر فرشتے نے عورتوں سے خطاب کر کے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب کیا گیا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ اور یہ جگہ دیکھو جہاں وہ پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اس کو دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہوئی، اور اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑ گئیں۔ اور دیکھو یسوع انہیں ملا اور کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو کہ جلیل کو جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، میں فادر پرویز گلزار ہوں اور میرا تعلق فیصل آباد ڈائیسیس سے ہے، لیکن آج کل میں سینٹ فرانسس زیویئر میجر سیکنڈری لاہور میں روحانیت کے طلباء کی بطور ڈائریکٹر اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ دختران مقدس پالوس رسول کی سسٹرز صحبات نے مجھے مدعو کیا کہ میں پاشکائی شب بیداری کے موضوع پر لب کشائی کروں۔ میرے عزیزوں، شب بیداری کو انگریزی میں ویجل نائٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے رات کے وقت جاگنا، بیدار رہنا یا پہرا دینا۔ ابتدائی مسیحی بڑے عیدوں پر رات پر جاگتے، وہ کسی چور یا دشمن کے ڈر سے نہیں جاگتے تھے، بلکہ ایک خاص مہمان کے انتظار کرتے تھے، اور وہ تھا خداوند یسوع مسیح۔ اس شب مسیحی لوگ اکٹھے ہو کر بائبل مقدس پڑھتے، اس کی تفسیر سنتے، گیت گاتے اور دعائیں پڑھتے، اور صبح سویرے اٹھ کر پاک ماس کی قربانی میں شرکت کرتے۔ میرے عزیزوں، شب بیداری کی عبادت کو ہم مسیحی لوگ پاشکائی بیداری بھی کہتے ہیں، جو کہ یہودیوں کی عید فصح سے منسوب ہے، لیکن ہم مسیحیوں کے لیے عید پاشکا یا پاشکائی شب بیداری کی اہمیت یہودیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک شب بیداری کی عید کا مقصد خدا کے فرشتہ کے ساتھ مصر کو چھوڑنا تھا، یعنی فرعون کی غلامی سے رہائی تھا۔ بنی اسرائیل قوم غلامی سے رہائی کا سفر طے کرتی ہے، وہ تاریکی سے نور کی جانب رواں دواں ہیں،
40 سالوں کی طویل مسافت کے بعد وہ وعدہ کی سرزمین میں پہنچتے ہیں۔ آج کی رات خدا کی چنی ہوئی قوم نے مصر کی غلامی سے رہائی پا کر بحر کلزم میں سوکھے پاؤں عبور کیا، لیکن میرے عزیزو، ہم مسیحیوں کے لیے شب بداری کا مقصد یسوع مسیح کا موت سے جی اٹھنے کے ذریعے زندگی میں داخل ہونا ہے۔ ہمیں ہر ایک مسیح کے لیے گناہ کی موت سے نئی زندگی میں داخل ہونا ہے، اور یہ وہ نئی زندگی ہے جو خداوند یسوع مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی پاشکائی شب بداری کی عبادت کے لیے دنیا بھر کے تمام مسیحی اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے پیرشوں میں ہفتے کی شام کو اکٹھے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم روزوں کے دوران اس کے دکھوں اور موت میں شامل ہوئے، اسی طرح ہم اس کی قیامت میں بھی شریک ہو سکیں۔ میرے عزیزو، پاشکائی شب بداری کی عبادت 4 حصوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 نور کی عبادت، نمبر 2 کلام کی عبادت، نمبر 3 لتوریہ استباغ، اور نمبر 4 یوخرستی لتوریہ۔ نور کی عبادت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور ہم یوحنا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ کبھی تاریکی میں نہیں چلے گا۔ اس رسم کو ادا کرنے کے لیے لوگ گرجا گھر کے باہر یا کسی مناسب جگہ پر آگ جلا کر اس کے گرد جمع ہوتے ہیں تاکہ رات کی تاریکی میں خدا کی حضوری کو محسوس کر سکیں، اور پھر اس نئی آگ کے ساتھ پاشکائی موم بتی روشن کی جاتی ہے۔ پاشکائی موم بتی یسوع مسیح کا نشان ہے، اور پھر مومنین اسی پاشکائی موم بتی سے اپنی اپنی موم بتیاں روشن کر کے یہ گاتے ہوئے مسیحا تیرا نور چمکے، شکر کا ترانہ ہو سب سے، گاتے ہوئے مومنین جلوس کی شکل میں گرجا کی طرف چلتے ہیں۔ جلتی ہوئی موم بتی ہم یسوع مسیح کی عزت میں روشن کرتے ہیں جو مردوں میں سے زندہ ہوا۔ یسوع کی موت سے تاریکی چھا گئی، لیکن خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے روشنی آ گئی۔ یسوع مسیح دنیا کا نور بن کر آ چکا ہے، موت ہار گئی ہے اور زندگی جیت گئی ہے۔ ہمارے دکھ خوشیوں میں بدل گئے ہیں۔ جلتی ہوئی پاشکا کی یہ موم بتی دنیا کی تاریکی ختم کر دینے کی علامت ہے۔ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کا نور ہے۔ جس طرح پرانے عہد نامے میں خدا نے آگ کے ستون میں اپنی چنی ہوئی قوم کی رہنمائی کی، اسی طرح خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد پوری دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ پاشکائی شب بداری کی رات 9 تلاوتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم ان تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں اور خدا کی لازوال محبت کا تجربہ کریں کہ خدا کس طرح مختلف ادوار میں اپنی چنیدہ قوم کی حفاظت اور نگہبانی کرتا رہا۔ پرانے عہد نامہ کی یہ تلاوتیں گواہی دیتی ہیں کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے جو ابتدا ہی سے خدا باپ کے ساتھ تھا۔ یہ تلاوتیں اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہیں کہ خدا کس طرح انسان کو غلامی سے آزادی، تاریکی سے نور کی جانب لے کر جاتا ہے، کس طرح خداوند یسوع مسیح ہم سب کے لیے ایک نیا موسیٰ اور ایک نیا آدم بنا، کس طرح خداوند یسوع مسیح نے تاریکیوں کو دور کر کے روشنی کی شمع چلائی۔ شب بداری کا تیسرا حصہ لتوریہ استباغ ہے۔ اس رسم کے دوران متلاشیوں کا بپتسمہ اور بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کی جاتی ہے جو کہ ہمارے ایمان میں پختگی کا باعث بنتی ہے۔ شب بداری کا آخری مگر سب سے اہم حصہ یوخرستی لتوریہ ہے جو کہ شب بداری کی عبادت کا نقطہ عروج ہے، جس میں ایمانداروں کی جماعت پاک یوخرسٹ کی قربانی کے ذریعے خداوند کے تمام فضائل کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت جو کہ مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 6 باب آیات 3 تا 11 سے لی گئی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں، کیونکہ یسوع نے موت پر فتح پائی ہے۔ یسوع نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟
اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت ہار گئی اور یسوع مسیح فاتح بن کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل اس کا 28 باب آیات 1 تا 10 سے لی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مریم مجدلی اور دوسری مریم صبح سویرے یسوع کی قبر کو دیکھنے جاتی ہیں تو ان کی ملاقات خداوند کے فرشتہ سے ہوتی ہے، جو انہیں اطلاع کرتا ہے یسوع اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جا کر اس کے شاگردوں کو بتاؤ۔ میرے عزیزو، یسوع کے دشمنوں نے اپنی عقل اور طاقت سے اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ کسی بھی طرح یسوع قبر سے باہر نہ نکل پائے۔ انہوں نے قبر پر بھاری پتھر رکھ کر مہر لگوا دی۔ انہوں نے قبر کی رکھوالی کے لیے پہرے دار بٹھا دیے، مگر ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج کی رات نہ قبر پر لگائی جانے والی مہر اور نہ ہی رومی حکومت کے پہرہ دار یسوع کو مردوں میں سے جی اٹھنے سے روک سکے۔ دشمن کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ میرے عزیزو، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اگر مسیح خداوند مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، اور ہم خدا کے جھوٹے گواہ بھی ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی ہے کہ اس نے مسیح کو زندہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح مریم مجدلی نے زندہ یسوع کی گواہی دی اور جا کر اس کے شاگردوں کو بتایا کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اسی طرح ہم بھی یسوع کی قیامت کے زندہ گواہ بنے۔ مسیح جو مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے۔ خدا کرے کہ مسیح کا پاشکا ہمارا پاشکا ہو، مسیح کی فتح ہماری فتح ہو، اس کا جی اٹھنا ہمارا جی اٹھنا بن جائے، تاکہ ہم بھی مقدس اگسٹین کی طرح زندہ یسوع کی طرح کہہ سکیں کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں۔ ہیلیلویہ ہمارا نعرہ ہے۔ خداوند ہم سب کو زندہ یسوع مسیح پر ایمان اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب کو میری جانب سے ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آمین۔